صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کا کہ جو خدا رحمان و رحیم ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں شمار کیا. خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو عبادت گزار بنائے رکھنا، صراط مستقیم پر باقی رکھنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے نماز کہ روایات نے لکھا بھی کہ نماز کے اوپر تو بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، مگر جو اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ایک پوائنٹ لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے. انسان جب عبادات کرتا ہے اور خصوصاً جب نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اول وقت، جب انسان خالص عبادت کرتا ہے، جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کر دیتا ہے، تو کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نور ساطع ہوتا ہے، اس کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ آسمان کے ملائکہ کو وہ بندہ مانند ستاروں کی طرح نظر آتا ہے. جیسے زمین والے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے، ٹوینکل کرتے ہوئے، اور بالکل ایک دم ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کتنا خوبصورت تو نے چاند ستاروں کو بنایا. اسی طرح سے جب انسان زمین پہ اللہ کی حقیقی عبادت کرتا ہے، اس کی پیشانی پہ اتنا نور نظر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور اہل آسمان سوال کرتے، اللہ یہ زمین پہ کون سا ستارہ درخشاں ہے؟ اور خداوند عالم کہتا ہے میرا عبادت گزار بندہ ہے. اور ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک الموت کے لیے جب ملتا ہے، ملک الموت ہمیشہ سیریس رہتے تھے. جو حدیث معراج رسالت مآب نے کہا میں نے ملک الموت کو دیکھا اور جناب جبرائیل نے فرمایا یہ ہمیشہ سیریس رہتا ہے، ہمیشہ مطلب کبھی مسکراتا ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی ایسا ہے، یہ کبھی نہیں مسکراتا. مگر ملک الموت کچھ لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے کہ جب فرینڈشپ ہوگی تو روح آسانی سے قبض کرے گا، جب پہچانتا ہوگا تو اس کو نیا نہیں لگے گا، کہے گا یہ چہرہ تو میں دوست دیکھتا تھا. تو یہ ملک الموت سے دوستی کیسے کی جائے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ملک الموت یعنی احادیث معصومین میں کہ ملک الموت ڈیلی زمین پہ اوقات نماز میں نظر کرتا ہے، اور جب بھی وہ وقت نماز جب زمین پہ دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مصلی بچھے ہے یا جماعت لگی ہوئی ہے، صف بستہ نمازی جب پابندی وقت کے ساتھ عبادت خدا میں آ جائے، اپنے آپ کو قیام و سجود کی حالت میں رکھے، ملک الموت دیکھتا ہے. اور جب دیکھتا ہے تو اس چہرے کو مائنڈ میں رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے ہاں یہ اول وقت نماز پڑھنے والا تھا، یہ اللہ کو امپورٹنس اور پرائیورٹی دینے والا ہے. اور اسی لیے ملک الموت اس سے فرینڈشپ کر لیتا ہے، اور جب وہ روح قبض کرنے آتا ہے تو ایسے نمازیوں کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتا ہے. اور اسی کے برعکس جب ملک الموت یہ دیکھتا ہے، یہ بھی احادیث معصومین علیہ السلام میں کہ جب ملک الموت دیکھتا ہے کہ آخری وقت میں نماز پڑھنے والا، بالکل لاسٹ میں نماز پڑھنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو 15 قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اس میں سے ایک سختی یہ روح نکلنے کی سختی. ملک الموت اس کو بڑی اذیت دے گا، کیوں؟ تو نے نماز کو، اللہ کی عبادت کو امپورٹنس نہیں دیا تھا.
تو ملک الموت اس کی روح بھی بڑی سختی سے قبض کرے گا۔ اللہ ہماری جاکنی کے عالم کو آسان کر دے اور ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ۔ اب جو ہم ٹاپک لے کر چلے حضرت ادریس علیہ السلام کا، آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے ضمن میں، جو ابھی سرنامہ کلام لی وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے حضرت ادریس کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، ہم نے ان کو ایک بلند، ایک رفعت عطا کی، ایک بلند مقام میں جگہ عنایت فرمائی۔ اور جناب ادریس علیہ السلام دنیا سے کس طرح سے گئے، تو اس کی بھی ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 روایات ملتی ہے، 2 نریشنز ملتے ہیں۔ ایک نریشن جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے، دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ جناب ادریس علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے، یعنی جو کوالٹیز آف حضرت ادریس، جو اسپیشل کوالٹیز آف حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اس میں ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جناب ادریس کا جو دور تھا، یعنی جس زمانے میں وہ نبی تھے، اس زمانے میں زمین پر جتنے بھی مسلمان تھے یا جتنے بھی انسان تھے جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان سارے نمازیوں میں، ان سارے عبادت کرنے والوں میں، یعنی حضرت ادریس کے دور میں جو بھی طریقہ عبادت رہا ہوگا، جو بھی دعا، تسبیح، ذکر، روزہ، اس دور میں پوری دنیا میں جتنے عبادت کرنے والے تھے، ان ساروں کی عبادت ایک طرف، حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت ایک طرف۔ وہ اکیلے اللہ کو اتنا زیادہ ورشپ کرتے تھے کہ جب نام اعمال جاتا تھا نا، تو کبھی کبھی جناب ادریس کا نام اعمال باری ہوتا تھا سارے دوسرے مسلمانوں کے بنسبت۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے، کیسا ذکر وہ نبی خدا کرتے ہوگے، کتنا نور ان کی پیشانی مبارک پہ ہوگا۔ اور آپ کی یہی عبادت آپ کو فرشتوں کی محبوب بنا دیے، اور انہی فرشتوں میں جو حضرت ادریس سے بہت زیادہ امپریس تھے، ملک الموت بھی شامل۔ اور ملک الموت نے کہا پروردگارا تیرا یہ بندہ کتنی زیادہ عبادت کرتا۔ اچھا، اس میں بھی کچھ روایات نے جناب جبرائیل امین کا تذکرہ کیا، مگر کچھ زیادہ جو ہم معتبر کے قریب مانے اس میں ملک الموت کا تذکرہ۔ ملک الموت نے کہا اللہ تیرا یہ بندہ کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، کتنا بہترین یہ بندہ ہے، اللہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن میں ان کو اکمپنی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو اجازت ملی، وہ فرشتہ زمین پر آیا، جناب ادریس کے قریب میں مصلی بچھایا اور وہ بھی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب دونوں نماز پڑھتے، دونوں ذکر کرتے، دونوں تسبیح کرتے، دونوں تلاوت کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آخر ایک انسان ہے، نبی ہے مگر ایک انسان ہے۔ آپ سارے دن روزہ سے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پہلے کی جو ہمارے ایپیسوڈز تھے میں نے بیان کیا تھا، جناب ادریس علیہ السلام دائم الروزہ تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ تو اب روزہ ہے تو رات ہوتی ہے تو آپ افطار بھی کر لیتے۔ اب وقت ایسا آیا کہ جب سے ملک الموت ان کو اکمپنی کرتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا، چلو کچھ کھا لیتے۔ تو ملک الموت کہتے تھے مجھے بھوک نہیں لگتی، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے۔ جناب ادریس کہتے کیسا عابد ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ سوتا ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں مگر تھوڑا آرام بھی کر لیتا ہوں، تھوڑی سی نیند بھی لے لیتا ہوں، پھر فریش ہوتا ہوں، پھر روزہ رکھتا ہوں، پھر افطار کرتا ہوں۔ تو مختصر صحیح مگر آرام بھی ضروری ہے، غذا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کون ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے نہ سوتا ہے؟ ان کو ڈاؤٹ گیا، یہ ہو نہ ہو اللہ کا کوئی ملک ہوگا۔ کہا اپنا انٹروڈکشن دے۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ جناب ادریس نے کہا تجھ سے ملنے کے لیے تو میں بھی بےتاب تھا۔ کہا تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا، میں تجھ سے ملنا چاہتا۔ اب جب یہ ایک انٹروڈکشن ہو گیا، کچھ باتیں ہو گئی، اس کے بعد جناب ادریس نے کہا ملک الموت اب جب تم آ ہی گئے ہو تو کیا میری خواہش پوری کرو گے؟ کون سی خواہش؟ کہ میری روح قبض کر لے۔ کہ یا نبی خدا آپ کی روح کیسے قبض کر لوں؟
کہا نہیں، چاہے وقت ہو نہ ہو، بس تو میری روح قبض کر پھر واپس ڈال دینا۔ تو ملک الموت نے اللہ سے پرمیشن لی، خداوند عالم کی طرف سے اذن ملا، ملک الموت نے تھوڑی دیر کے لیے یا مثلاً 1 آور کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور اس کے بعد پھر ان کو واپس دے دیا۔ اور وہ ریزن جو ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، موت کی یاد مجھے لذت دنیا نہیں لینے دیتی ہے، وہ ساری ریزنز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں محسوس کروں کہ روح نکلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کیونکہ تبلیغ بھی کرتے ہیں نا، لوگوں کو بتا بھی رہے کہ روح اتنی سختی سے نکلتی ہے، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، سیم تھنگ۔ اب جب روح نکل گئی واپس ڈال دی۔ ملک الموت نے کہا مجھے بھی کوئی زیادہ وقت کی پرمیشن نہیں تھی، میں بھی کچھ دن آپ کے ساتھ رہنے آیا تھا، اب میں چلا اپنے آسمان پر۔ تو جناب ادریس نے کہا ڈو می ون مور فیور، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ اذن خدا ہوا، آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، جنت میں آئے، جنت میں داخل ہوئے اور پھر کہا اب میں باہر نہیں آنا چاہتا، اے رضوان میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور بس حکم خدا ہوا اور جناب ادریس اسی مقام پر آج تک زندہ ہے، ان دا 4th sky اور ان دا پیراڈائز۔ تو یہ دوسرا نریشن تھا کہ کس طرح حضرت ادریس نے آسمانوں کا سفر کیا اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے ان کو ایک عالی مقام میں ان کو رفعت دی، ان کو بلندی دی۔ آج بھی وہ رفعت کی منزلوں پہ عالیہ مکانوں میں موجود ہے۔ اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ زیارت ناحیہ مقدسہ جو وقت کے امام کی طرف سے ہم کو نصیب ہوئی ہے، زیارت ناحیہ مقدسہ میں بھی جب سلام ہوتا ہے نا، جو آغاز ہے وہ سلام سے، جناب آدم پہ سلام، جناب شیس پہ سلام، جناب ادریس پہ سلام۔ کس طرح امام بھی ان کو یاد کرتے کہ اللہ سلام ہو اس حضرت ادریس علیہ السلام پر کہ جو اپنی حجت کے ساتھ، یعنی اپنی جو حجت ہے تیری، اور ایک قیام اپنی حجت کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ کہاں قیام کرتے؟ مقام عالیہ میں۔ دعا کرتے خدایا تو نے ہم کو توفیق دی۔ ہم جناب ادریس کے چیپٹر کو آلموسٹ کمپلیٹ کرنے آئے ہیں، بس کچھ چیزیں باقی رہ گئی، ان کا صحیفہ، ان کی دعا کے بارے میں جو انشاءاللہ کوشش کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کروں۔ بس آج کے لیے خدایا تو ہمیں توفیق دے اور ہم پر یہ احسان کر، ہماری بھی آنے والی سکرات کی منزلیں ہم پر آسان کر دینا، اور اے اللہ ہمیں بھی اپنے انبیاء کے قدموں میں جنت میں جگہ دلا دینا۔ اور جس طرح روایات میں ہے کہ وہ انبیاء جو حیات ہے، جناب ادریس، جناب خضر، حضرت عیسیٰ، الیاس جو زندہ ہے، اللہ یہ امام زمان کا دور رجت دیکھیں گے، امام کی حکومت کا دور دیکھیں گے، ہم تمام مومنین کو بھی امام زمان کا دور حکومت دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔